خطبہ نکاح اس میں جو آیت پڑھی جاتی ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women. اور پھر کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ سے ڈرتے رہو through whom you ask one another and the wombs. رحم کے رشتوں کا ذکر ہوا، رحم کے رشتے برقرار رکھو، اور وہ برقرار کیسے رہیں گے؟ تقوی سے، 2 بار تقوی کا ذکر ہے۔ اس لیے جو سوسائٹی نمبر 1 اس بات کا اقرار نہ کرے کہ ہمارے آگے اللہ رسول کا اوپینین سب سے اولین ہے، نمبر 1 ہے، اور دوسری بات تقوی کی طرف نہ آئے، تب تک معاملات درست نہیں چلتے۔ تو ہسبینڈ وائف کے تمام معاملات تقوی کی بیسس پہ چلیں تو وہ رشتے ٹھیک رہتے ہیں، بہت اچھے رہتے ہیں۔ تیسرا ایک المیہ جو ہے وہ فیمنزم جو موومنٹ، فیمنسٹ موومنٹ جو آئی پاکستان میں، تباہ کن موومنٹ، اور وہ بالکل ویسٹرن جو فیمنسٹ موومنٹ ہے اس سے پٹری سے ہٹ گئی، کیونکہ ویسٹرن فیمنسٹ موومنٹ کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک اکنامک امپاورمنٹ کی موومنٹ تھی، اور اس میں بھی بہت فلاز ہیں۔ اب وہ جو ان کی بانی ہیں، فیمنسٹ موومنٹس کی جو بانی ہیں خواتین، وہ اب انٹرویوز دے رہی ہیں کہ وی ور رانگ، اور وہ اکنالج کر رہی ہیں، اور وہ باقاعدہ سم آف دیم آر کرائنگ۔ ویسٹرن بھی فیمنسٹ موومنٹ ہے، اس کے بھی اتنے فلاز کہ وہ بار بار ریوائز بھی ہوئی، اب جا کے وہ اکنالج بھی کر رہے ہیں کہ وی گاٹ اٹ رانگ، وی ور رانگ ان دا فرسٹ پلیس۔ اینی وے، پاکستان میں جو فیمنسٹ موومنٹ چلی وہ اتنی ایگریسو اور وہ اتنی نان سینسیکل میرے نزدیک وہ موومنٹ تھی اور ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے ویوز دیں، آپ کہیں جی کہ ہمارے نزدیک وومن امپاورمنٹ کے یہ ویوز ہیں، اور اگلا بندہ اپنے ویوز دے، اور پیپل لرن ٹو لیو، اور ظاہر ہے کہ بندہ ایک بیلنس اس پہ آئے، اور وہ قرآن اور حدیث کا سب سے بیلنسڈ ہے اوبویسلی۔ لیکن انہوں نے کیا کہ جو ٹریڈیشنل ویو تھا اس کی دھجیاں اڑا دیں، اور اس کو ڈیمونائز کیا، اور اس کو اتنا ڈیگریڈ کیا کہ آج ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، میں سکولز میں جاتا ہوں، چھوٹی چھوٹی بچیاں 8 کلاس 7 کلاس، اور لٹرلی مجھے رونا آتا ہے ان کے ویوز سن کے۔ اتنا بڑا المیہ یہ بن چکا ہے۔ یس، سم آف دیم آر ویری گڈ ماشاءاللہ، اور موسٹ آف دیم آر گڈ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی شریف نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ویوز جب خراب ہونے پہ آئیں تو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ویوز یہ خراب ہو گئے ہیں کہ گھر داری کو اور ہوم میکنگ کو وہ گالی سمجھنے لگے، یہ ہے المیہ۔ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ کہیں کہ یہ میرے نزدیک یہ وومن امپاورمنٹ ہے، ایسے ایسے ہونا چاہیے، لیکن ایک ہے کہ آپ دوسری سائڈ کو گالی دو، ڈیمونائز کرو، اور اتنا ڈراؤ۔ اب یہی ہے، لٹرلی ہماری بہت سی بچیاں گھر داری کو، ہوم میکنگ کو گالی سمجھتی ہیں، گالی، ڈیگریڈیشن سمجھتی ہیں کہ یہ ڈیگریڈیشن ہے۔ حالانکہ اسلامی نظام دیکھا جائے تو اللہ نے عورت کو آنر ہی اس لیے زیادہ دیا کیونکہ وہ بہت بڑی جاب کر رہی ہے، بہت بڑی، اور وہ ہوم میکنگ کی جاب ہے۔ ہوم میکنگ کوئی چھوٹی جاب نہیں ہے۔ ہوم میکنگ سے مراد ہے بچوں کی تربیت کرنا، گھر کی رکھوالی کرنا، گھر کو بہت اچھا بنانا، اس کو ایک اچھا گھرانہ بنانا۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارے کلچر میں ہوم میکنگ سے مراد ہے کہ ایک عورت شادی ہو کر آئی تو اب وہ سارے خاندان کی نوکرانی ہے، سب کے کپڑے بھی دھونے ہیں، سب کے پراٹھے بھی بنانے ہیں، سب کا کام بھی کرنا ہے، سب کو سرو بھی کرنا ہے۔ تو شاید اس امیج کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت خرابی پیدا ہوگی، اس لیے شاید ہماری جو بچے ہیں وہ اب ہوم میکنگ کو ایک گالی سمجھتی، کیونکہ شاید ان کے ذہن میں ہوم میکنگ یہ ہے کہ بس نوکرانی بننا پڑے گا، جبکہ ہوم میکنگ یہ نہیں ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری وہ چیزیں جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ بالکل ہوم میکنگ یہ نہیں، ہوم میکنگ سے ہماری یہ مراد ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا، بینگ دیئر فار دا چلڈرن، بیکاز عورت میں اللہ نے خاص اس کی جو بائیو کیمسٹری ہے، دیکھیں نا، زیادہ تر جو فیمیل جو ٹیچرز ہوتی ہیں بچوں کی وہ فیمیلز ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ مونٹیسری کی، گریڈ 1 2 کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک کیئرنگ نیچر، آکسیٹوسن ان کا زیادہ ایک خاص کیمیکل، اللہ نے ان کی ساخت ایسی ہے کہ دے آر دیئر ٹو ڈو دس ورک، کیئرنگ فار دا چلڈرن۔ اور ظاہر ہے کہ ماں کی گود سے جو ایک بچہ گروم ہو کر نکلے گا، ایک اچھی ماں، پڑھی لکھی ماں کی گود سے، تو وہ اس کا ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوگی۔